نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. موت کے وقت ایمان والے بندے کے ساتھ اور ایک کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے، اس پر احادیث مبارکہ عرض کی جا رہی ہے. گزشتہ حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جب قبض روح کا وقت آتا ہے تو فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو بشارت سناتے ہیں کہ اس جسد سے نکل اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے خوش ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے، اور اپنے پروردگار کی طرف چل کہ جو تجھ سے غضبناک نہیں ہے. پھر جب اس کے جسم سے وہ روح نکلتی ہے تو مشک کی خوشبو کی طرح وہ جسم سے نکلتی ہے اور فرشتے پھر اسے بڑے اکرام کے ساتھ آسمانوں پر لے جاتے ہیں. پھر آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کس کی روح ہے، انہیں بتایا جاتا ہے. اس طرح عزت اور احترام کا معاملہ ایمان والے کی روح کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور جب کافر کی قبض روح کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے ٹاٹ کا فرش لے کر آتے ہیں اور بہت ہی غضب کی حالت میں اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، ناراضگی کی حالت میں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تجھ پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی تجھ پر ہے. اب اس کی تکلیف اسے ایسی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا اور بہت تکلیف کے ساتھ فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں. ایمان والے بندے کو وہ تکلیف نہیں ہوتی قبض روح کی جو کافر کو ہوتی ہے، اور پھر اس کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو بہت بدبودار ہوتی ہے اور اس طرح سے اسے آسمانوں پر لے جا کر اور اسے کافروں کی ارواح میں شامل کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ابو ہریرہ نے اس روح کے متعلق یہ فرمایا کہ اس روح کو خوشبو کا اور مشک کا ذکر کیا کہ اس روح سے مشک کی خوشبو آتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں تو اہل آسمان کہتے ہیں کہ پاک روح زمین سے آئی ہے، پاک روح زمین سے آئی ہے. پھر وہ روح کو مخاطب کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اور تیرے بدن پر جس کو تو آباد رکھتی تھی اپنی رحمت فرمائے. کہ انسان کا یہ جسم دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے. ایک تو یہ ظاہری جسم ہے جو نظر آتا ہے، لیکن ایک اس میں اصل جو ہے وہ روح ہے، اور روح اس جسم کو لے کر چل رہی ہے، جسم روح کو لے کے نہیں چل رہا. یہی وجہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جسم تو ایک سواری ہے اور سوار جو ہے وہ اس پر روح ہے، لیکن جیسا سوار ہوتا ہے ویسی سواری پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اگر سوار کے ساتھ معاملہ اچھا ہے اور ہم نے اس روح کو آباد کیا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے،
نیکی سے، طاعت سے، تو اس کے اچھے اثرات اس بدن کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور بعد مرنے کی بھی جب عالم برزخ میں یہ جسم تو مٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن عالم برزخ میں جب اس کی روح راحت میں ہوتی ہے، اس راحت کے جو اثرات ہیں اس کی قبر میں اس جسد خاکی کے اوپر بھی آتے ہیں، اچھے اثرات بھی آتے ہیں اور برے اثرات بھی آتے ہیں۔ تو روح کو مخاطب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پاک روح زمین سے آئی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھ پر اور تیرے بدن پر جس کو تو آباد رکھی تھی اپنی رحمت فرمائے۔ پھر فرشتے اس کو پروردگار کے پاس لے جاتے ہیں، اور پروردگار کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور قیامت کے دن تک کے لیے اسے مہلت دے دو، یعنی اب اسے آرام کراؤ، اسے سلاؤ، اب اس پر کوئی سوال جواب نہیں ہے، جب قیامت آئے گی پھر دوبارہ بیدار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر کی روح اس کے جسم سے باہر آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ حضرت حماد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بدبو کا اور اس کی لعنت کا ذکر کیا، اس کافر کی روح کی۔ فرمایا کہ جب کافر کی روح آسمان کی طرف پر پہنچتی ہے تو اہل آسمان کہتے ہیں کہ ایک ناپاک روح زمین سے آئی ہے۔ پھر اس ناپاک روح کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور قیامت تک کے لیے مہلت دے دو، یعنی جو کافروں کی ارواح ہے وہاں پہ اسے جمع کر دو، اور جو پھر انہیں عذاب ہے، سزا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کونا، جو چادر آپ کے جسم مبارک پر تھی، اس کا کونا اپنی ناک پر اس طرح سے رکھا، یعنی اس کو رکھ کر ناک پر رکھا کہ اس کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ اس روح کے قریب کوئی جا نہیں سکتا، وہ کافر کے جسم سے نکلتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ہوئے حضرت مولانا جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، تو پوچھا کہ بھئی مجمع کس بات کا ہے؟ تو کہا مجمع اس بات کا ہے کہ یہاں پر ایک ہندو جوگی ہے، اور وہ جوگی یہ کہتا ہے کہ میں اس کمرے کے اندر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے اس کے اندر میں چلا جاتا ہوں۔ تو لوگ اس کو بڑی کرامت سمجھ رہے ہیں، بڑا اہم بات سمجھ رہے ہیں، اور لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کے پاس یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اگر ایسا تم کر سکتے ہو تو ایسا میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں 40 دن تک جو ہے وہ بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، ایک بادام اگر ہو تو 40 دن اس پر میں گزارا کر سکتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں۔ تو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی اپنی روح کو مثل پانی کے کر دو اور میں بھی اپنی روح کو مثل پانی کے کرتا ہوں۔ تم میری روح میں ایک کپڑا ہے اس کو بھگو لینا، اور میں تمہاری روح میں بھگو لوں گا، اور پھر اس کے بعد جس کے کپڑے میں خوشبو ہو اس کا مذہب صحیح ہے، سچا ہے، اور جس کے کپڑے میں بدبو ہو اس کا مذہب جھوٹا ہے۔ اگر تمہارے کپڑے میں بدبو ہو تو میرا مذہب قبول کر لینا۔ کیونکہ وہاں مجمع لگا ہوا تھا، مسلمان بھی تھے، لوگوں کے ایمان کو بچانا تھا۔ کہا بہت اچھا۔ کمرے میں گئے اور پہلے حضرت نے اپنے بدن پہ توجہ ڈالی تو جسم مثل پانی کے ہو گیا، اور اس ہندو نے اس میں کپڑا ڈبویا اور اس کے بعد پھر دوبارہ اصل حالت میں آ گیا۔ اب اس کے بعد وہ جوگی نے ایسا کیا، آپ نے اس میں کپڑا ڈبو لیا۔ اب اس کے بعد جب سونگھا تو مولانا جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے خوشبو آ رہی، اس میں آیا نا کہ مومن کی جب روح نکلتی ہے تو مشک کی خوشبو کی طرح سے ہوتی ہے۔
اور اس کے کپڑے میں بدبو اور تعفن تھا. کہا کہ یہ تمہاری روح کی حالت ہے. اور پھر اسی مجمع میں اسے کلمہ پڑھا کر باہر لے کر آئے. سارے جتنا مجمع تھا سب لوگوں کا ایمان بچ گیا. اسی طرح سے ایک واقعہ ان کا آتا ہے. بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے کہ ایک مرتبہ ایک راست کہیں کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو کہا کہ ایک یہ ہندو جوگی ہے، وہ یہ یہاں پر ایک اپنی کرامت دکھاتا ہے، اور وہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ زمین میں ایک سوراخ ہے، یہاں سے داخل ہوتا ہے اور وہاں دوسرا سوراخ ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے. کہا کہ اچھا، اب یہ کب داخل ہوگا؟ کہا کہ بس اب یہ مجمع ہے، اب یہ یہاں سے داخل ہوگا. کہا بہت اچھا. اور یہ نکلے گا کہاں سے؟ کہا کہ یہ وہاں سے نکلے گا. تو جب وہ وہاں سے داخل ہوا وہاں پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب یہ کبھی نہیں نکلے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ نہیں نکل سکا. وہیں اندر ہی ختم ہو گیا، نہیں باہر آیا. لوگوں کے ایمان کو بچایا. ورنہ وہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے، اور متاثر ہو کر بہت سے لوگوں کے ایمان خراب ہو جاتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو جادوگر تھا، اور پھر سبھی راج اس کا نام تھا. تو اس کی تھا کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا، اڑتا ہوا جاتا تھا. لوگ دیکھتے تھے، بڑے متاثر ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ جہاں حضرت کی خانقاہ تھی تو وہاں سے اڑتا ہوا جا رہا تھا. لوگ پاس بیٹھے تھے. اب لوگ بڑی حیرت سے دیکھنے لگے کہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. تو حضرت کی وہ لکڑی کی کھڑاؤں تھی، جوتیاں ہوتی تھی پہلے، لکڑی کی کھڑاؤں کہتے تھے اس کو. تو ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو پیٹ کر نیچے لے کر آؤ. وہ گئی، اس کو اوپر سے مارنا شروع کیا. مارتے مارتے اس کو نیچے لا کے حضرت کے قدموں میں ڈال دیا. تو اس طرح سے بزرگوں نے دوسروں کے ایمان کو بچایا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسے ایک ہندو جوگی تھا. تو اس کو یہ چیز حاصل تھی کہ وہ کسی بیمار کے اوپر توجہ ڈالتا تھا اور اس کے جسم سے بیماری کو نکال دیتا تھا تصرف کے ذریعے سے. اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مشق کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. بے ہوش آدمی ہو، توجہ ڈالتا تھا، بے ہوش آدمی کھڑا ہو جاتا تھا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ آخر میں بیماری کا زمانہ آیا، بے ہوشی طاری ہونے لگی بار بار. تو فرمایا کہ بھائی دیکھو، مریدین سے فرمایا کہ دیکھو مجھے اگر میں بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے ہندو جوگی کے پاس لے کر مت جانا. اب اس کے بعد حضرت پر غشی طاری ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اب ہوش میں ہی نہیں آتے. تو مریدین نے کہا کہ چلو وہاں لے کر چلتے ہیں، وہ توجہ ڈالے گا، حضرت کھڑے ہو جائیں گے. تو اب مریدین کی رائے میں اختلاف ہو گیا. تو بعض نے کہا کہ حضرت نے منع کیا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، صاحب کہا تھا کہ وہاں مجھے لے کر مت جانا. اور بعض نے کہا کہ بھائی حضرت کی بیماری نہیں دیکھی جاتی، بعد میں حضرت کچھ کہیں گے تو معافی مانگ لیں گے. بالآخر ان کی رائے غالب آئی، جو یہ کہتے تھے کہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، لیکن حضرت تو بیماری سے باہر نکلے. تو چارپائی اٹھا کر لے گئے. اس نے توجہ ڈالی اور حضرت ہوش میں آ گئے، بیٹھ گئے. اب جب آپ نظر دوڑائی، جب ماحول دیکھا تو کہا کہ او ہو، یہ تو وہیں لے آئے جس کے لیے منع کیا تھا. لیکن کہا کچھ نہیں، اور اس ہندو جوگی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ بھئی یہ تو بتا کہ تجھے یہ جو کمال حاصل ہوا ہے کہ تو توجہ ڈالتا ہے، مرض کو سلب کرتا ہے، بے ہوش آدمی اڑ جاتا ہے، تو یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ میرے گرو کی تعلیم کا اثر ہے. میرے گرو نے مجھے تعلیم دی اور میں نے اس کی تعلیم پر عمل کیا، تو بس یہ کمال مجھے حاصل ہو گیا. پوچھا کہ بھئی تیرے گرو کی کیا تعلیم ہے؟ کہا کہ میرے گرو کی تعلیم یہ تھی کہ اپنے من کے خلاف کرنا. من کے خلاف یعنی جو تمہارا جی کہے اس کے خلاف کرنا، اپنے جی کی بات مت ماننا. تو بس میں نے اس کے خلاف کیا تو مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھ، تیرے گرو کی تعلیم تو بڑی کامل ہے،
لیکن تیرا عمل ناقص ہے۔ اس جگہ کیسے؟ میں نے تو اس کی تعلیم پہ عمل کر کے یہ چیز حاصل کی، کہا کہ نہیں ابھی بھی تیرا عمل ناقص ہے۔ پوچھا کہ کس طرح سے ناقص ہے؟ کہا کہ یہ بتا کہ تیرا من چاہتا ہے مسلمان ہونے کو؟ اس نے کہا نہیں جی میرا من تو نہیں چاہتا مسلمان ہونے کو، اور تیرے گرو کی تعلیم کیا ہے کہ من کے خلاف کرنا ہے، تو اس لیے تیرا عمل تو ناقص ہے کہ جو تیرے گرو کی تعلیم ہے تو ابھی اس سے پورا عمل نہیں کر رہا۔ بس کچھ توجہ کا اثر، کچھ دعا کا اثر، اسی وقت کلمہ پڑھوایا اور اپنے ساتھ لے آئے کہ تیرا ابھی جو عمل ہے وہ ناقص ہے نا، کہ من کے خلاف کرنا ہے، اور تیرا من نہیں چاہتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو من کے خلاف کر۔ بس اس طرح سے اسے کلمہ پڑھوایا اور اسے لے آئے۔ تو یہ ہندوستان کے اندر علماء نے، اللہ والوں نے بہت لوگوں کے ایمان کو بچایا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی جب روح کے بارے میں ذکر کیا تو چادر کا کونا اپنے ناک پر رکھا، یعنی اس کی بدبو اور تعفن ایسا ہوتا ہے۔ اور اب بھی یہی کیفیت ہے کہ ایک ایمان والا بندہ اگر وہ چاہے میلا کچیلا بھی ہے، پسینے کی حالت میں بھی ہے، اس کے بدن کے اندر وہ بدبو نہیں ہوتی جو کافر کے بدن میں بدبو ہوتی ہے۔ کہ جہاں پر یہ کفار یہ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے پڑوس میں کوئی رہ نہیں سکتا، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ یہودی ہوں۔ دنیا میں اتنے پرفیوم کیوں ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ پرفیوم ڈالتے رہتے ہیں، اسپرے کرتے رہتے ہیں تاکہ بدبو نہ آئے، بس یہی کام ہے ان کا، اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے۔ حالانکہ وہ کفر کی بدبو ہے، اس کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قریب المرگ ہوتا ہے، موت کے قریب، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ نیک اور صالح ہوتا ہے تو اس کی روح سے رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی، اس حال میں جسم سے نکل کہ خدا اور مخلوق کے نزدیک تیری تعریف کی گئی ہے، اور تجھے خوشخبری ہو دائمی راحت و سکون کی، جنت کے پاک رزق کی، اور خدا سے ملاقات کی جو تجھ پر غضبناک نہیں ہے۔ اب جسے موت کے وقت یہ بشارتیں مل جائیں، یہ خوشخبری مل جائے، اور موت کے وقت خوشخبریاں ملتی ہیں، بشارتیں ملتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت تھی، جاہل تھی، ان پڑھ تھی، نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کچھ کیا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو عربی بولنے لگی۔ اب گھر والے بھی ان پڑھ لوگ، اس عربی کیا سمجھے؟ تو قریب سے کہیں مسجد سے کسی مولوی صاحب کو بلایا گیا کہ بھئی یہ تو عربی میں باتیں کر رہی ہے، اس نے زندگی میں کبھی عربی کا ایک لفظ نہیں پڑھا، اور یہ تو عربی بول رہی ہے۔ تو بھائی سنو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو آئے سنا تو وہ کہہ رہی ہے رجلانی یقولانی دخل الجنہ، کہ دو آدمی آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو جنت میں داخل ہو جا۔ دو آدمی آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ اس کی زبان پر یہ عربی جاری ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی یہ کرتی کیا تھی؟ کہا کہ تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی، تو نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، کوئی اس کی نیکی، کوئی نیک کام؟ تو کہا کہ ایک اس کا نیک کام تھا، اور وہ نیک کام یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو کسی کو بولنے نہیں دیتی تھی، بات کرنے نہیں دیتی تھی، اور سر ڈھانپ لیتی تھی، سب سے کہتی تھی سر ڈھانپو، اور جب اذان ختم ہو جاتی تھی تو پھر اس کے بعد کہتی تھی اب اپنا کام کاج کرو، اب باتیں کرنی تو باتیں کرو۔ تو اللہ کے نام کا وہ احترام کرتی تھی، اللہ کے نام کا احترام، اور یہ اللہ کے نام کا احترام بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر وہاں تو جو چھوٹی سی نیکی بھی پسند آ جائے، وہ چھوٹی سی نیکی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو بس زندگی میں یہ ایک نیکی تھی کہ وہ اذان کا، اللہ کے نام کا احترام کرتی تھی۔ ایسی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی یہی ہے۔
کہ زندگی کیسی تھی، شراب کے نشے میں دھت شراب خانے میں پڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر کے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، نشے کی حالت میں تھے لیکن دیکھا کہ اللہ کا نام لکھا ہے، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اسے اٹھایا، اسے چوما، اسے سر پہ رکھا، اسے کسی اچھے کپڑے میں لپیٹ کر کسی احترام کی جگہ پہ رکھ دیا۔ بس اللہ کو ادا پسند آ گئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ارے جاؤ فلاں شراب خانے میں، وہاں پہ ہمارا ایک پیارا ہے، اس کو نکال کے لاؤ۔ اب جنید بغدادی نے ایک دو مرتبہ تو اس چیز کو ٹال دیا۔ ایک شریف آدمی ہو کسی شراب خانے میں جائے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی شراب پی کے نکلا ہے، یہ بھی کوئی بدکاری کر کے نکلا ہے، تو الزام آتا ہے۔ تو تھوڑے ہچکچائے جانے میں تو سختی سے تنبیہ ہوئی کہ جاؤ اسے نکال کے لاؤ اور جا کر ہمارا سلام بھی کہو۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور پوچھا کہ بھائی یہ بشر کون ہے؟ کہا جی وہ جو ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے وہ ہے، ہوش میں بھی نہیں تھے، شراب کے نشے میں دھت تھے۔ تو کان میں جا کر کہا کہ اللہ نے سلام کہا ہے۔ کہا جی اچھا اللہ نے سلام کہا ہے، اور کہا کہ چلو یہاں سے نکلو، کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہو؟ تو چل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھا کر باہر لے کر آئے۔ اور پھر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے بنے کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن اولیاء امت کی صف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کو کر لے، نہ معلوم کس خلوص سے ادا ہو، وہی وہاں پہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی قیامت کے دن دیکھنا کہ بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف رکھی رہ جائیں گی، اور وہاں پسند آ جائے تو ایک فاحشہ عورت کا کتے کے بچے کو پانی پلانا پسند آ جائے اور اسی پہ نجات ہو جائے۔ اور اس پر حضرت یہ بات فرماتے تھے کہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، جس نیکی کا موقع آئے اسے کر گزرو، نہ معلوم کون سی نیکی ایسی ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، اور بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں رکھی رہ جائیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ انتقال ہوا، بڑے بڑے اللہ والے جب سامنے پیشی ہوئی، کہا کہ نہیں کوئی عمل تمہارا پسند نہیں، اور پھر کسی معمولی سی نیکی پر، چھوٹی سی نیکی پر نجات ہو گئی کہ بس ایک عمل ہمیں پسند آیا، اس بنا پر تمہیں معاف کیے دیتے ہیں۔ تو کبھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر نیکی، ہر طاعت کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، ہر نیکی کا کرنا یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ ہر گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، ہر گناہ سے بچنا یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ موت بھی اپنے دھیان اور استحضار والی عطا فرما۔
یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جو ایمان والے بندے کے لیے جن بشارتوں کو بیان کیا، اے اللہ ان بشارتوں کا ہمیں بھی مورد بنا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کوئی اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، اے اللہ تیرے فضل کا سہارا ہے، تو اپنے فضل سے یا اللہ ان بشارتوں کا ہمیں بھی مورد بنا۔ یا اللہ خوشیوں والی موت نصیب فرما، اپنے استحضار والی اپنی یاد والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تیری ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، موت کی رغبت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا، غفلت والے اعمال سے، غفلت والی زندگی سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں ہم سب کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو عطا فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور اضطراب پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے بے نام و نشان فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما۔ اس ملک کی تا قیام قیامت یا اللہ حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی تائید اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی یا اللہ عطا فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔